بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی عظمت کا ایک اہم واقعہ۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو رستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیے۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے وہ جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اپنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سنتے سنتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما، آمین۔